نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی درس قرآن و حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے ساتھ سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج ہم استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ جاری ہے۔ اس میں ہر شخص جو ہے وہ ماہ مقدسہ کا، ماہ مبارک کا یعنی رمضان المبارک کا انتظار کر رہا ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، ہر شخص پریشان ہے اور ہر شخص یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس موجودہ پریشانی کو ختم کر دے، ہر بندش جو ہے وہ ختم کر دے اور پھر سے ترقی، خوشحالی، پہلے سے بھی زیادہ بہتری جو ہے اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو اس سلسلے میں ہر شخص جو ہے وہ دعا کر بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ دعا کریں۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں جس جگہ پر موجود ہیں کہ اللہ پاک جلد از جلد اس صورتحال کا خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو آپس میں پیار، اتفاق کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک جو اسلامی 9واں مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت اور شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود بیان فرمائی اور علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو اس قدر برکتوں اور سعادتوں سے لبریز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اس نے سال میں ہمیں ایک بار اپنی برکت سے نوازنا ہوتا ہے۔ اس مہینے کو یعنی جو آنے والا ہے رمضان المبارک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ قمری سال کا 9واں مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ میں ایک عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی عبادت اس قدر بڑھائی جاتی ہے کہ فرمایا گیا کہ نفل جو ہے، نفل اس کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح جو ایک فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح
یہ وہ مہینہ ہے جس کی خاص عبادت اور روزہ کے ساتھ نماز تراویح بھی ہے، اور یہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے کرم کے، رحمت کے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے جس میں شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کا ہر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور بخشش کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اس قدر برستی ہے کہ ہر اس شخص کو منور کرتی ہے جو شخص بھی ایمان والا ہے، اور ایمان لانے کے بعد وہ اس مہینے کی عزت و احترام کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان زنجیروں کے ساتھ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر ہر رات میں ایک منادی ہوتی ہے، ہر رات میں ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے۔ اس کی ندا کیا ہوتی ہے؟ ہر رات میں یہ ہوتا ہے، نماز مغرب سے لے کر نماز تہجد تک، یعنی سحر کا وقت ختم ہونے تک یہ صدا آتی رہتی ہے۔ وہ صدا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ندا کرنے والا، یہ ندا کرنے والا ہے۔ وہ کیا ندا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس کی ندا یہ ہوتی ہے کہ اے خیر کے چاہنے والو خوش ہو جاؤ، اے خیر کے چاہنے والو خوش ہو جاؤ، اور اے برائی کے چاہنے والو رک جاؤ، رک جاؤ، عبرت حاصل کرو۔ فرمایا ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے یہ ندا آتی رہتی ہے۔ کیا ندا آتی ہے؟ کہ اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں کو بلاتی ہے، اور بلا بلا کر رحمت سے بندوں کو نوازا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور درجے ان کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس قدر اللہ رب العزت کا کرم انہیں عطا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص جو چیز بھی مانگے اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا آواز آتی ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، اور کوئی دعا مانگنے والا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح کوئی شخص سوال کرتا ہے، ہر سوال کرنے والے کا سوال جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، اور پورا کر کے اللہ رب العزت اس سوال پر اتنا عطا کرتے ہیں کہ جب اس کے ہر طرف سے خزانے رحمت کے، کرم کے اور بخشش کے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کوئی سوال کرتا ہے، چاہے کوئی بخشش مانگے، کوئی دعا مانگے، کوئی رزق مانگے، بیماری سے عافیت مانگے، فرمایا جیسے جیسے بندہ اپنی طلب جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا چلا جاتا۔ اس لیے علماء نے، محدثین نے ماہ رمضان المبارک کے نام پر، لفظ پر بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ رمضان، را، میم، دال، الف اور نون، یہ کیا بنا؟ رمضان۔ الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے حروف، فرمایا یہ سارا برکتوں کا سلسلہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں جو اس کا نام ہے، اس میں پاک ہے، اس کے 5 حروف ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 5 حروف۔ ماہ رمضان المبارک کے کتنے حروف ہیں؟ 5۔ فرماتے ہیں کہ پہلا حرف رمضان را ہے، اور آپ کو پتہ ہے، قرآن حضرات جانتے ہیں، را ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، را ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں پہلا حرف را رکھا گیا، پہلا لفظ جو اس کا کیا ہے؟ را۔ تو الشیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں
کہ اس راہ سے مراد رضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جو کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کو پا لیتا، جو کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں میں داخل ہوتا ہے، فرمایا اس کو پہلی سلامی رضوان سے دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ فرمایا اس کی روح کو، اس کے جسم کو ہر طرف سے رحمت جو ہے اس پر برستی ہے، اور وہ بندہ نیک عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا اس لیے رمضان المبارک میں سب سے پہلے را سے شروع کیا۔ الشیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، فرمایا را رضوان من اللہ سے ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ جو کوئی شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، فرمایا ہر عمل جو ہے اسے اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی معرفت کے قریب کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اسے اس طرح فیض ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس راہ سے مراد کیا ہے؟ رضوان۔ اور رضوان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا۔ اور جب صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے ان کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ بات ہے، یعنی جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اسے اللہ پاک ایک ٹائٹل عطا فرماتا ہے، اور وہ ٹائٹل اس کی رضا کا ٹائٹل ہے۔ فرمایا یہ کس کو عطا کرتا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان مبارک میں نیک عمل کرنے والے، صالح عمل کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اور ہر وہ نیک عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ رضوان کے فیض سے نوازا جاتا۔ اور اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ اللہ کی خوشنودی ہے، بندہ اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا دوسرا میم ہے، میم۔ فرمایا اس میم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ میم محبت کا، میم محبت کا۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا اور بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب ہوتا، اللہ اس کا طالب ہوتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی تلاش میں ہے، اس کی محبت میں ہے، اور اس کو تلاش کر رہا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کی قربت اور معرفت چاہتا ہے۔ تو فرمایا ہر جگہ وہ تو ملتا ہے، شاہ رگ کے قریب ہے، شاہ رگ کے قریب ہے، ہر جگہ ملتا ہے اور ہر وقت ملتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا لیکن کچھ مواقع خاص ہوتے ہیں، کچھ وقت جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ان میں فرمایا گیا اللہ پاک نے میم جو ماہ رمضان مبارک کا رکھا ہے، الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں یہ میم محبت ہے، یہ میم محبت ہے۔ اس کے لیے کوئی بھوکا رہتا، اس کے لیے کوئی کھانا پینا سب کو چھوڑ دیتا، اس کے لیے کوئی دنیا کی شہوات کو چھوڑ دیتا، اس لیے دنیا کی لذت کو چھوڑ کر کوئی شخص اس کو پانا چاہتا ہے۔ تو باری تعالیٰ کوئی تجھے پانا چاہتا ہے، تو کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا ویسے تو میری رحمت، کرم، بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن میں اپنی محبت کرنے والوں، اپنے چاہنے والوں سے رمضان المبارک کے اندر کچھ خاص طرح کی چیزیں ہیں جو انہیں عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا یہ میم محبت ہے۔ جو کوئی شخص بھی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، اور پریشانی میں رہ کر فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شخص اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ میم محبت ہے، میم محبت ہے۔ فرمایا جیسے ہی اس میں داخل ہوگا وہ ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو پا لے گا، برکتوں اور سعادتوں کو پا لے گا۔ تو الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ یہ میم جو ہے کس کا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کا۔ اسی طرح الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے غنیت الطالبین میں فرمایا آگے میم کے آگے دعاد ہے، دعاد۔ فرمایا یہ دعاد، اس کو زواد بھی پڑھا جاتا ہے، بعد مخارج اس کا مخرج ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ ضمانت کے طور پر ہے، اس کو کہا گیا جیسے وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، ضمانت کیا ہوتی؟ ذمہ داری،
اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں اچھے عمل کرے، تہیہ کر لے، توبہ کر لے پچھلے گناہوں سے، آگے اچھی زندگی گزارنے کا جناب والا وہ یہ دل میں کر لے، پکا سوچ لے کہ میں نے اچھی زندگی گزارنی ہے، ہر عمل لے کر فرمایا وہ اللہ کی ضمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ وہ شخص جو شخص اس میں مجاہدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس عمل کا صدقہ اس کو ایسے نوازتا ہے، فرمایا اس طرح اللہ پاک اس کو کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ تو اس پر یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتا ہو، فرمایا وہ ماہ رمضان المبارک میں اچھے اعمال صالحہ کرے۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا اس کے آگے، یعنی دعاد کے آگے جو لفظ ہے وہ ہے الف۔ الشیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں الف بھی الفت سے ہے، میم محبت سے ہے، الف الفت سے ہے، اور اس کا معنی ایک ہی ہے، یعنی اللہ کتنی ان بندوں سے محبت کرتا، کس قدر ان بندوں سے پیار کرتا، وہ بندے جو ماہ رمضان مبارک کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، فرمایا جو کوئی شخص بھی ایسے عمل بجا لاتا ہے تو فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا الف کے بعد آخری جو لفظ رمضان مبارک میں چوز کیا جاتا ہے وہ ہے نون۔ نون فرمایا یہ پانچواں حرف ہے، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے نور اللہ ہے، اس سے کیا ہے؟ نور اللہ۔ جو کوئی شخص بھی عبادت کرے، جو کوئی شخص بھی تقوی اختیار کرے، جو کوئی شخص بھی بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے، اور ہر وہ عمل بجا لائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر برائی سے رک جائے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ مطہرہ پر عمل کرے، فرمایا اللہ پاک اس کے دل کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، اس کے ہر اعضاء کو نور عطا فرماتا ہے، اور وہ نور خاص ہے، عام دنوں میں نہیں ملتا، عام دنوں میں نہیں ملتا، وہ ماہ رمضان المبارک میں عطا ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں ان بندوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے جو بندے نیک عمل کرتے ہیں اور اپنی بخشش و مغفرت کروا لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، ایسی ہماری زندگی ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فرمایا کہ تم اگر اپنی زندگی کو ماہ رمضان المبارک جیسی بنا لو، جیسا مسلمان ماہ رمضان المبارک میں دکھتا ہے، نظر آتا ہے، اگر اپنی کل زندگی ایسے بنا لے تو فرمایا اس کی موت ایسے ہوگی جیسے عید ہے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں اس پر طاری کیا جائے گا، اور ہر طرح سے اس کو خیر کی خیرات جو ہے وہ عطا فرمائی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار رہیں۔ اس لیے دوستو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جتنا بڑا کسی کا مقام ہو، جتنا بڑا مہمان ہو، اس کے مطابق اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، جمعہ کے خطبات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ سخی دو طرح کے ہوتے ہیں، سخی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ سخی ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر لوگ ان سے مانگتے ہیں، ان کی سخاوت کی خیرات لیتے ہیں۔ اور ایک سخاوت کی قسم کیا ہے؟ ایک سخی کے پاس جا کر اس سے فیض لینا، اور دوسرا ہے کہ وہ سخی خود چل کر آئے۔ بہت بڑی بات۔ فرمایا زمین پر اللہ رب العزت نے بہت سارے کرم کیے، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، بہت ساری اپنی سخاوت اور کرم کے دروازے کھولے، لیکن فرمایا دو سخی اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عطا فرمائے، دو سخی، دونوں کا فیض بٹ رہا ہے حضور کے صدقے میں۔ ایک کعبۃ اللہ،
काबतुल्लाह, वहां चल कर जाना पड़ता है, वहां झोली को फैलाना पड़ता है, वहां झोली फैलाकर काबे का तवाफ करके बंदा फयूज़ बरकत पाता है। और फरमाया काबतुल्लाह ज़मीन पर ऐसा सखी अल्लाह पाक ने ठहराया, अपना घर करार दिया। फरमाया जो वहां गया वो अमन में आ गया, उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो गई, और वहां अगर एक नमाज पढ़ ली तो वो लाख नमाज के बराबर उसको सवाब मिल गया। फरमाया दूसरा सखी कौन है? दूसरा सखी जो घर घर में आता है वो रमज़ान और मुबारक है। साल के बाद 11 महीने गुजरते हैं, माह रमज़ान मुबारक जो है वो तशरीफ़ ले आता है, अपनी करम अपने बख्शिश के दरवाज़े खोले जाते हैं, हर तरफ रहमत बरसती है, हर तरफ जो है आवाज़ दी जाती है, और ये कहा जाता है आओ तौबा करो, आओ बख्शिश मांगो, आओ रहमत मांगो, आओ उसकी अता मांगो, अपने साबिक़ा गुनाहों से तौबा करो और तौबा करके अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। हज़रत मोहतरम, मैं भी आपसे ही अर्ज़ करता हूँ, तैयारी कीजिए, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, पता नहीं किसी जगह पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान मुबारक में या पिछले शबानुल मुअज़्ज़म में हमारे साथ थे, आज नज़र नहीं आते। कितने लोग थे लाखों की तादाद में कोरोना का शिकार हो गए, लाखों की तादाद में। पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में 100 से ज़्यादा अफराद जो थे उन्हें कोरोना मर्ज़ ने अपना शिकार कर लिया। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त कारी मुख्तार साहब उनका नाम था, जामे मस्जिद कबाब वाली लंडा बाज़ार में इमामत और खिताबत थी। 2 दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई, घर वालों ने कहा दवाई ले लो, कहा नहीं छोटी मोटी बात है, कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम कर देगा, ठीक हो जाएंगे। कल सुबह के वक्त कारी मुख्तार साहब का इंतकाल हो गया। कितनी उम्र थी? अभी 40 साल भी, मेरे ख्याल है 40 साल भी नहीं होगी। दोस्तों, मौत ना जवान देखती है, ना बूढ़े देखती है, ना बच्चे देखती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत ने आना है। मौत याद रख लें, कोरोना का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, किसी को लगेगा कि नहीं, इसमें पता ही नहीं है, लेकिन मौत ने आना ही आना है। मौत से कोई नहीं बच सका। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत ने हर दरवाज़ा खटखटाया। मौत जब से बनाई गई ज़मीन पर वारिद होती है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, उसके बाद दूसरा जाता है। और आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी कहते हैं, आप फरमाते हैं, हाय गाफिल क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 5 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और तुझसे जो यार फिरते हैं वो दर बदर ख़ार फिरते हैं। हज़रत मोहतरम, मौत ने किसी को छोड़ा नहीं, ना कोई मौत से बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अगर हम अल्लाह के हो गए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हो गए, हमने अपनी ज़िंदगी का मिशन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बना लिया, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को अख्तियार कर लिया, तो फिर कौन सी मौत? फरमाया फिर नाम फ़कीर ओ नाहदा बाहू, कबर जिनांदी जीवे हूँ। नाम फ़कीर ओ नाहदा बाहू, कबर जिनांदी जीवे हूँ। दोस्तों, इस बात पर इसकी तैयारी करें। अब मुझे आप इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आज इशा की नमाज के फ़ौरन बाद हम एक लाइव बराह रास्त प्रोग्राम जो है वो करेंगे, जिसमें मेरे साथ शरीक गुफ्तगू जो होंगे बड़ी अजीम शख्सियत, अल्लाह पाक ने बड़े इल्म से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की किरात से नवाजा, कुरान के ख़जाने से नवाजा। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ताला हज के लिए जाते हैं और हर साल उम्रा पर भी तशरीफ़ लेकर जाते हैं। बड़े पक्के सच्चे आशिक़ रसूल हैं। मेरी मुराद साहबज़ादा वाला शान जनाब साहबज़ादा कारी महमूद अहमद नक्शबंदी साहब,
انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو آج عشاء کی نماز کے بعد لائیو ہم ان کو لیں گے پروگرام میں، اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی شروع ہو جائے۔ آپ بڑے زبردست قسم کے قاری بھی ہیں اور زبردست قسم کے ثناخوان ہیں حضور کے، اللہ پاک نے آپ کو آواز بھی دی ہے، سوز بھی دیا ہے، اور ماشاءاللہ عالم بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج عشاء کی نماز کے بعد آپ کو قاری صاحب سے ملاقات کروائیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور عشاء کی نماز کے بعد انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اس کا نام ہے دین اسلام اور ہماری زندگی، اسلام اور ہماری زندگی۔ آج عشاء کی نماز کے بعد یہ لائیو پروگرام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے ساتھ سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔